أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونستعين ونستغفره ونشكره ونتوسل عليه ونصلي ونسلم على خيرته في خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على قوم الظالمين وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في المحكم كتابه والقرآن الحكيم وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات بھیجئے محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ناظرین محترم، سامعین محترم، جیسا کہ آپ تمام احباب کے علم میں ہے، ہمارے یہاں جو گفتگو چل رہی ہے قرآن اور امام حسین اور قرآن، اس عنوان پر آج ہمارے یہاں دوسرا تقریر ہے، اور اس دوسری تقریر میں وہ مطالب کی جو گزشتہ ہم بیان کر چکے ہیں ان مطالب کے بارے میں کہ امام حسین علیہ السلام اور قرآن اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان کیا ربط ہے، امام کا ہدف قیام کیا تھا، قرآن کا ہدف کیا ہے. تقریباً کچھ باتیں، کچھ چیزیں گزشتہ تقریر میں عرض کری جا چکی ہیں کہ خود قرآن کا کیا ہدف تھا، خود امام حسین علیہ السلام کا کیا ہدف تھا. امام حسین علیہ السلام کے اہداف میں، امام حسین علیہ السلام کے ہر قدم پر، امام حسین علیہ السلام کے قیام کے ہدف پر، ان تمام چیزوں کو اگر ہم باقاعدہ طور پر آہستہ آہستہ بھی اگر ہم دیکھتے چلے جائیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ امام حسین کی زندگی کا ہر ایک قدم، جو کہ مکے سے نکلنے کے بعد سے کربلا، یا مدینے سے مکے سے کربلا، ان تمام مقامات پر امام قرآن کے ان تمام ہدایتوں کو، ان تمام نقشوں کو ہمارے سامنے رونما کر رہے تھے کہ دیکھو، ہمارا ہدف، ہمارا قیام، ہمارا میدان میں جانا حقیقتاً محافظ قرآن ہونے کی دلیل پیش کر رہے تھے کہ دیکھو، اگر ہم قیام نہ کریں تو یہ لوگ قرآن کے اہداف کو، قرآن کے مقصد کو، یہ لوگ اس کے روبرو آ کر اپنے آپ کو لے کر کھڑے ہو گئے. یعنی حقیقتاً یہ چیز تھی. جبھی امام نے کہا کہ دیکھو، یہ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے خلافت کو سلطنت میں بدل دیا ہے، سلطنت کو خلافت کہنے لگے ہیں. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے ہر چیز کو بدلنا شروع کر دیا. یہ وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو خلیفہ تو کہہ رہے ہیں لیکن عمل میں نہ خلافت ان کے اندر ہے، نہ ان کے خون میں خلافت ہے. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ حقیقت میں خلافت کا خدا فقط امامت کے ہاتھ میں تھا. لیکن یہ تمام چیزیں اب ایسے جو ہیں وہ انشاءاللہ آہستہ آہستہ کوشش رہے گی کہ آپ کے درمیان وہ بیان کی جا سکے. امام حسین علیہ السلام کا جو ہدف قیام رہا، امام حسین علیہ السلام کا جو مقامات پر تقریباً میں عرض کرتا رہتا ہوں اس بات کو بھی مستقل، کہ امام کے تمام ٹارگٹ کو، تمام اہداف کو، تمام مقاصد کو اگر ہمیں جاننا ہے
قرآن کے ایک ایک مقصد کو اگر ہمیں جاننا ہے تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان مقاصد کو جاننے کے لیے امام کے ان خطوط کا ہم مطالعہ کریں. وہ خطوط کیا تھے, وہ خط کیا تھے جو امام نے ابو محمد حنفیہ کے لیے بھیجا, یا بصرے والوں کے لیے بھیجا, یا کوفے والوں کے لیے بھیجا, یا تمام مقامات پہ جو بھیجا, اس خط میں آخر امام کیا رہے تھے. یعنی امام کے ہدف کا ایک نمونہ ان خطوط کی طرف ہم دیکھ سکتے ہیں. ویسے تو اخلاق امام, کردار امام کے جو پورے راستے میں رہا, وہ اپنی جگہ ایک مقام رکھتا ہے, اپنی جگہ ایک منزلت رکھتا ہے, لیکن وہ خط کہ جو کوفے والوں کے لیے بھیجے تھے, یا وہ خط کے جو بصرے والوں کے لیے بھیجے تھے, یا وہ خط کے جو دیگر مقامات پر, یا وہ باتیں کہ جو عبداللہ حر جوفی سے کہی, یا دیگر مقامات پر جو بھی ہم امام کے ایک ایک خط کا بھی مطالعہ کرتے ہیں, ہم دیکھیں گے امام نے ہر خط میں قرآن کی بحث کو ضرور کیا ہے. یہ بہت اہم نقطہ ہے جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں. امام کے ہر خط میں, چاہے وہ سب سے پہلا خط کے جو کوفے والوں کے لیے بھیجا ہے, اپنے اس قیام کا سب سے پہلا خط جو کوفے کے لوگوں کے لیے بھیجا ہے, تو کوفے کے لوگوں کے لیے جو خط گیا, اس خط میں بھی امام نے قرآن مجید کا ذکر کیا. یعنی میں یہاں کہنا مناسب سمجھوں گا کہ حقیقت میں کوئی ایسا کام ہو رہا تھا کہ امام کو قرآن کا ذکر کرنا پڑا. کوئی ایسا ٹارگٹ یہ لے کر چل رہے تھے کہ جس کی وجہ سے امام کو قرآن کا ذکر کرنا پڑا. کوئی ایسا مقصد چل رہا تھا کہ جس کی وجہ سے امام کو ہر مقام پہ قرآن کا ذکر کرنا پڑا. وہ خط کہ جو کوفے والوں کے لیے بھیجا تھا, وہاں امام نے کیا ارشاد فرمایا, یہی کہ دیکھو تم میری بیعت جو کرنا چاہتے ہو, تم میری طرف جو آنا چاہ رہے ہو, دیکھو میری طرف نہ مال کے لیے آنا, نہ دولت کے لیے آنا, نہ منصب کے لیے آنا. اگر تم حسین ابن علی کی بیعت کرنا چاہتے ہو تو یقین جان لو کہ میں وہ ہوں کہ جو حکم کتاب کے علاوہ کوئی حکم نہیں دوں گا. توجہ دی آپ نے, کیا ارشاد فرمایا, میں وہ ہوں کہ جو حکم الہی, یعنی حکم وہ کتاب کے جو حکم الہی کا مجموعہ ہے, اس کے مطابق ہی میرا حکم ہوگا. اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم میری بیعت مال کے لیے کر لو, تم یہ چاہتے ہو کہ میری بیعت تم دولت کے لیے کر لو, تم یہ چاہتے ہو کہ میری بیعت تم منصب کے لیے کر لو, تم یہ چاہتے ہو کہ میری بیعت امان پانے کے لیے کر لو, تو یقین جان لینا میری بیعت اس وجہ سے مت کرنا. میری بیعت اگر کرنا چاہتے ہو, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ سماج میں, اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے درمیان حکم الہی اجرا ہو جائے, تم یہ چاہتے ہو کہ کتاب کا حکم تمہارے درمیان اجرا ہو جائے, تم میری بیعت کرنا. یعنی امام کا مقصد یہ تھا کہ دیکھو اب تک تم جن کی بیعت کر رہے تھے, اب تک تم جن کی طرف تھے, اب تک تم جن کی طرف اپنا ہاتھ بڑھائے ہوئے تھے, یا تمہارا مقصد اگر دولت ہے تو میری طرف مت آنا, بلکہ ان کی طرف جانا کہ جو اپنی خواہشوں کے حساب سے حکم کرتے ہیں, جو اپنے آسائشوں کے اعتبار سے حکم کرتے ہیں. میں وہ ہوں کہ جو قرآن مجید کے مطابق حکم کروں گا. توجہ ہے دی اذان محترم. یعنی ایک پیمانہ ہمارے سامنے بنایا کہ دیکھو اگر تم امام کے بیعت کرنا چاہتے ہو, اگر تم امام معصوم کے ہمراہ ہونا چاہتے ہو, تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ہر وہ حکم پر عمل کرو کہ جو تمہارا امام تم سے کہہ رہا ہے. یعنی اب معلوم ہوگا, ایک پیمانہ ہمارے سامنے واضح ہو گیا. آج کل جیسے بہت سی باتیں ہوتی ہیں, حدیثیں آ رہی ہے, روایتیں آ رہی ہے, ایک انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی ہم اس حدیث کو صحیح مانے, ہم اس حدیث کو صحیح مانے یا نہیں مانے, ہم اس حدیث کو قبول کریں یا نہ کریں. تو ان کے لیے سیدھا آنسر جو ہے ان کے لیے یہ ہے, کیونکہ اکثر یہ نوجوان سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہمارے سامنے یہ حدیث آیا یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں, یہ روایت ہمارے سامنے آئی, یہ روایت صحیح ہے یا نہیں. تو ان کے لیے سب سے آسان طریقہ جو ہے وہ یہ کہ سب سے پہلا فارمولا یہ ہے کہ آپ اپنے اور قریب کے علماء سے اس حدیث کے بارے میں بیان کریں, بتائیں. ایسے ہی فارورڈ نہ کر دیں, ایسے ہی آگے نہ بڑھا دیں. کوئی حدیث آئی, ہم نے اس حدیث کو پڑھا, ہم نے اس روایت کو پڑھا اور ہم نے فارورڈ کر دیا, نہیں. بلکہ امام کا یہ جو مقصد امام نے فرمایا کہ دیکھو ہمارا قول قرآن مجید کا قول ہے. توجہ دیے اذان محترمہ,
ہمارا بیان نہ قرآن کے مخالف ہو سکتا ہے، ہمارا بیان وہی ہے جو قرآن کا بیان ہے. تو بس یہاں ہمارے سامنے یہ بات آ گئی کہ اگر کوئی بھی روایت، اگر کوئی بھی حدیث ہمارے سامنے آتی ہے جس کے بارے میں ہم کنفیوز ہیں کہ آخر یہ حدیث، یہ روایت صحیح ہے یا نہیں ہے، تو سب سے پہلا قدم ہمیں کیا اٹھانا ہوگا؟ سب سے پہلا قدم ہمیں یہ اٹھانا ہے کہ ہمیں اپنے قریب کے علماء سے اس بارے میں گفتگو کرنی چاہیے کہ بھئی یہ بات صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر بات صحیح ہے تو ٹھیک، نہیں ہے تو اس کو فوراً ڈیلیٹ کرے. کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ انہی وجہ سے فتنہ پیدا ہو جاتا ہے. یہی وجہ روایتوں میں موجود ہے. امام کا قول ہے، چھٹے امام کا، کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جاننا کہ ہمارا قول ہے یا نہیں، تو یہ دیکھو کہ ہمارا قول قرآن کے مطابق ہے یا نہیں. اگر ہمارا قول قرآن مجید کے مخالف ہے تو یقین جان لینا وہ ہمارا قول نہیں ہو سکتا، کسی فتنائی کا قول ہو سکتا ہے. یعنی ہمارے سامنے ایک پیمانہ بن گئے، دیکھو کوئی بھی حدیث آئے، دیکھو وہ قرآن کے مطابق ہے یا نہیں. یہ جو ہمارا موضوع ہے قرآن اور امام حسین، یعنی اب بتانا میں یہ چاہ رہا ہوں، جو میں آپ کو لے کر آنا چاہتا ہوں وہی کہ دیکھو اگر قرآن اور امام حسین کا ہم مقایسہ کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ جس طریقے سے قول امام ایک لمحے کے لیے بھی، ایک حرف کے مقابلے میں بھی قرآن کے مخالف نہیں ہو سکتا، تو سوچو کردار امام قرآن کے مخالف کیسے، اخلاق امام قرآن کے مخالف کیسے، رفتار امام قرآن کے مخالف کیسے. تو بس اب ہم یہاں پر اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ جب ہم عاشق حسین ہیں، جب ہم محب اہل بیت ہیں، جب ہم شیعان حیدر کرار ہیں، تو ہمارا کردار قرآن کے مخالف کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا گفتار قرآن کے مخالف کیسے ہو سکتا ہے؟ ہماری نصیحتیں قرآن کے مخالف کیسے ہو سکتی ہیں؟ ہمارا کسی کے درمیان روبرو آنا قرآن کے مخالف کیسے ہو سکتا ہے؟ بس یہاں نتیجہ یہ نکل کر آ گیا، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ حقیقی شیعہ بنو تو اپنے کردار کو قرآنی بنا لو، اپنے گفتار کو قرآنی بنا لو، اپنے اخلاق کو قرآنی بنا لو، اپنی عبادتوں کو ویسا کر لو جیسا خدا چاہ رہا ہے، اپنے نظروں کو ادھر رکھو جدھر خدا چاہ رہا ہے. اگر ایسا نہیں کیا، یقین جانے اگر ہمارا کردار قرآن کے مخالف ہو گیا تو ہم بھی انہی صفوں میں شمار نہ ہو جائیں کہ جو قرآن کے مخالف عمل کر رہے تھے اور حسین ابن علی نے ان کے خلاف اپنے قیام کو انجام دیا. توجہ دیا جانے محترم، یہ ہے اصل مقصد، یہ ہے اصل نتیجہ، یہ ہے اصل نقطہ جو ہمارے سامنے ہمارے لیے ضروری ہے کہ اب ہم وہ عمل انجام دیں کہ جو قرآن کا عمل ہے، ہم وہ عمل انجام دیں کہ جو اہل بیت کا عمل ہے. بہت سنگین، بہت بہت سنگین ماحول ہے یہ جو آج کا سماج ہے. یقیناً سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر چیز ہم دیکھ سکتے ہیں، کتنے فتنے پیدا ہو رہے ہیں کسی بھی چیز میں، چاہے وہ فتنہ عبادتوں کی منزل پر ہو، چاہے وہ فتنہ اخلاق کی منزل پر ہو، چاہے وہ فتنہ سماج کی منزل پر ہو. کتنے فتنے پیدا ہو گئے، کتنی نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر دیا، کتنی نئی نئی باتوں کو اسلام کے اندر زبردستی لا کر رکھ دیا. وجہ کیا ہے؟ مثلا عزاداری ہی لے لیں، دیگر مقامات میں بحث اس ٹائم نہیں کر سکتا کیونکہ بہت الگ بحث اور لمبی بحث ہو جائے گی. میں بات کو سمیٹتا ہوا چل رہا ہوں کہ اگر ہم عزاداری کے مسئلے کو دیکھیں، جو میں نے عرض کی کہ اگر ہم قیام امام حسین کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس کے کنارے پہ قرآن کو رکھنا ہوگا. بہت توجہ زن محترم، کربلا اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتی جب تک معرفت قرآن نہ ہو. بہت بہت اہم نقطہ ہے یہ کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ معرفت کربلا ہمیں حاصل ہو جائے تو ہمیں پہلے قرآن مجید کو سمجھنا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ قیام حسین کا قرآن پر ہے. کیوں؟ کیونکہ ہدف قرآن، ہدف امام حسین ہے. آج عزاداری دیکھیں کیا فتنے، نئے نئے فتنے پیدا ہو رہے ہیں. آج سوشل میڈیا میں آپ دیکھیں نئی نئی باتیں، نئی نئی چیزیں، نئے نئے طریقے جو حقیقت میں وجود نہیں رکھتی تھی لیکن ان کو لا کے زبردستی رکھا جا رہا ہے. چاہے وہ عورتوں کا زنجیر کا ماتم کرنا ہو، چاہے وہ اور عجیب عجیب سے، بہرحال میں کس کس کا ذکر کروں، خصوصاً مثلا میں خود ہی کل ایک کلپ دیکھ رہا اور دیکھ کے واقعی افسوس ہوا. کیا ہے اس کلپ میں کہ ایک گروہ کھڑا ہے اور وہ سر پہ مٹکے کو پھوڑ رہا ہے. بہت توجہ، یہ فتنے ہیں جس کا ہمیں یہ سامنے نظر رکھنا ہے
کیا کر رہا ہے؟ وہ مٹکے کو سر پہ پھوڑ رہا ہے اور ایک نظریہ بنایا کہ دیکھو جس کے سر پر مٹکا نہیں پھوٹا گویا وہ انسان منافق ہے، اور جس کے سر پر پھوٹ رہا ہے وہ حقیقی شیعہ ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ، بات ایک ہوتا ہے خلوص کا ہونا، ایک ہوتا ہے انسان محبت اہل بیت میں کسی بھی عمل کو انجام دے رہا ہے۔ بات یہ نہیں کہ ہم اس کے منکر ہیں کسی عمل کو انجام دے رہا ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ معیار بنا لیں کہ جس کے سر پہ مٹکا پھوٹے گا وہ حقیقی شیعہ، جس کے سر پہ مٹکا نہ پھوٹے وہ منافق۔ یہ سوشل میڈیا پہ خوب پھیل رہی ہے، خوب طریقے سے ہر کوئی اس چیز کو شیئر کر رہا ہے، لیکن ہم یہاں اس کی گہرائی کو نہیں دیکھ رہے۔ میں نے جو عرض کی کہ اگر کوئی چیز بھی قرآن کے مخالف ہے تو گویا امام کا قیام اسی کے مخالف ہے۔ اگر معیار منافق اور مومن کا مٹکے پر ہو جائے تو حقیقت یہ بات قرآن کے مخالف ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جس کے سر پہ مٹکا پھوٹے گا وہ حقیقی مومن، اور جس کے سر پہ نہ پھوٹے وہ منافق۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ منافق کی پہچان دوسری بتا رہا ہے۔ تو بات یہاں تو تضاد آ گئی عزاداری میں اور امام قرآن کے مقابل میں۔ تو یہاں ہمارے لیے کیا معیار بن جاتا ہے؟ یہاں ہمارے لیے اب ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم اب وہ کام کریں کہ جو قرآن کے مطابق ہے۔ بہت توجہ زار محترم، ہم اس چیز کی طرف بڑھیں جو قرآن کے مطابق ہے۔ امام کا قیام اور قیام کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کی حرمت کو بچانا۔ حقیقتاً قرآن کی حرمت کو پامال کر رہے تھے۔ اللہ اکبر ادھر بھی بلند تھی، اللہ اکبر ادھر بھی بلند تھی۔ ہر مقام ہم ایک ایک لمحہ میں دیکھتا چلا جاؤں۔ جس طریقے سے میں نے کل عرض کیا تھا کہ قرآن سید الکلام ہے تو امام حسین علیہ السلام سید الشہداء ہیں۔ اگر قرآن مینارے حکمت ہے تو امام حسین علیہ السلام حکمت الہی کا دروازہ ہے، یہ الگ نہیں ہے۔ یہ فقط امام حسین کی طرف میں رکھ کے نہیں کہہ رہا، ہمیں بھی اپنے آپ کو رکھنا ہے کہ جب ایک ایک مرحلے پر وہ قرآن کے مخالف نہیں ہے تو ہم کیسے اپنے عمل کو قرآن کے مخالف کر دیں؟ ہم وہ کام کیسے کر لیں کہ جو قرآن کے مخالف ہے؟ اگر قرآن نور ہے تو حسین ابن علی بھی نور ہیں۔ اگر قرآن کریم ہے، کتاب الکریم، اگر قرآن کریم ہے، قرآن کریم ہے تو حسین ابن علی اخلاق کریم رکھتے ہیں، کریم اخلاق کے مالک ہیں۔ نہیں دیکھتے ہم روایتوں میں کہ کتنے آئے امام کے روبرو آ کے بد اخلاقی کریں، لیکن امام کا کیا رہا ان کے روبرو؟ یہی کہ ان کے کردار کو دیکھا، جب پورا دیکھا کہ یہ انسان کسی مجبوری کے تحت میرے روبرو ہے، تو امام کا اخلاق اب یہاں کیا تھا؟ یہی کہ اگر بتا تجھے گھر چاہیے تو میں تجھے گھر دینے کو تیار ہوں، اگر کھانا چاہیے تو میں کھانا دینے کو تیار ہوں، اگر تجھے کیا چاہیے میں وہ تمام چیزیں دینے کو تیار ہوں۔ لیکن یہاں ضرورت کس بات کی ہے؟ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس چیز کو پیدا کریں۔ اگر حسین کریم اخلاق کریم کے مالک ہے تو کیوں شیعان علی میں، شیعان حسین میں اخلاق کریم نہیں پایا جاتا؟ کیوں ذرہ ذرہ سی بات پر انسان بد اخلاقی اور گالیوں پہ آ جاتا ہے؟ نعوذ باللہ وہ باتیں۔ بہرحال یہ گفتگو ایک ایسی گفتگو ہے، اس وجہ سے میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ ہمارا اگر قرآن کے مخالف عمل ہے تو یقین جانے ایسا نہ ہو کہ عزاداری ہمارے لیے بخشش کا سہارا نہ بنے۔ اگر قرآن مبارک ہے تو حسین ابن علی کی برکت سے اسلام نے رشد پایا ہے۔ توجہ دیے جانے محترم، اگر قرآن عزیز ہے، بہت توجہ، اگر قرآن عزیز ہے، اگر قرآن عزیز ہے تو حسین ابن علی کا وہ جملہ کہ ذلت کی زندگی سے بہتر عزت کی موت، اگر قرآن عزیز ہے تو امام کا پیغام کیا ہے؟ امام کا بھی پیغام یہی ہے کہ دیکھو ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔
اب بتائیں یہاں اگر قرآن، اب انسان عزت کس بات میں ڈھونڈ رہا ہے؟ میں تقریباً عرض کر چکا کسی اس میں، لیکن میں عرض کر دوں یہاں بحث آ گئی. عزت کیا؟ عزت کہتے کسے؟ آیا عزت یہ کہ جس کے پاس مال ہو وہ عزت دار، جس کے پاس دولت ہو وہ عزت دار، جس کے پاس جائیداد ہو وہ عزت دار، جو شہرت یافتہ ہو وہ عزت دار؟ نہیں نہیں، یہ عزت دار جو ہے وہ ظاہری عزت دار ہے. عزت دار جس کا نام حسین ابن علی لے رہے ہیں کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے، وہ عزت کون سی عزت ہے؟ ہمیں کون سی عزت چاہیے؟ آیا ہمیں وہ عزت چاہیے کہ جو دنیا کہہ رہی ہے، یا ہمیں وہ عزت چاہیے کہ جو حسین ابن علی کی نگاہ میں عزت ہے؟ توجہ دیے جانے محترم، عزت میں بھی فرق ہے. ایک عزت تو وہ ہو گئی کہ جو دنیا ہم سے کہہ رہی ہے، ایک عزت کا نام وہ کہ جو حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. وہ عزت کون سی؟ یہاں سوچنے والا مقام ہے، وہ عزت کون سی؟ 10 لوگ ہوں بیٹھ کے کہیں کہ وہ عزت کون سی؟ تو دو طریقے کی عزت ہو گئی. ایک تو عزت وہ ہو گئی کہ جو دنیا والے کہتے ہیں، ایک عزت وہ ہو گئی کہ جو حسین ابن علی کہہ رہے ہیں. اب ہمیں کون سی انتخاب کرنی ہے؟ آیا دنیا والی عزت انتخاب کرنی ہے یا حسین ابن علی والی عزت انتخاب کرنی ہے؟ میں نے کہا وہ عزت. اب یہاں بات وہی آ گئی کہ امام حسین اور قرآن، یہاں وہی بات کھل کر آ رہی ہے جو میں لے کر آنا چاہ رہا تھا اپنے آپ کو اس جگہ پر، کہ عزت اب دو طریقے کی ہمارے سامنے آ گئی. ایک عزت کا نام کون کہا؟ ایک عزت کا نام وہ کہ جو دنیا کہہ رہی ہے، اور ایک عزت کا نام وہ کہ جو حسین ابن علی اور قرآن کہہ رہا ہے. تو بس اب ہمارے لیے انتخاب کا مقام آ گیا کہ اب ہم کون سی عزت کو انتخاب کرنا چاہتے ہیں. وہ عزت انتخاب کرنا چاہتے ہیں کہ جو دنیا ہمیں دے رہی ہے، یا وہ عزت انتخاب کرنا چاہتے ہیں کہ جو حسین ابن علی اور قرآن ہمیں کہہ رہا ہے. اب سوال یہاں آ گیا کہ بھائی دنیا کس عزت دے رہی ہے؟ مال کو عزت دے رہی ہے، دولت کو عزت دے رہی ہے، جائیداد کو عزت دے رہی ہے، رتبے کو عزت دے رہی ہے، مقام کو عزت دے رہی ہے، شہرت کو عزت دے رہی ہے. تو بس ہمیں تو والی عزت کسی کام کی نہیں ہے، کیونکہ یہ جو دولت ہے، یہ مکان ہے، یہ جائیداد ہے، یہ شہرت ہے، یہ فقط قبر کے مقام، یعنی میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا، یہ فقط موت کی سانس، آخری سانس سے پہلے تک تو فائدہ مند ہے، لیکن موت کے بعد ہمارے کسی کام کی نہیں ہے وہ عزت. توجہ دی؟ یعنی اب وہ عزت کہ جو مال، دولت، شہرت، ان تمام چیزوں کی ہے، اس کا تعلق کہاں تک؟ کہا اس کا تعلق موت کی آخری سانس تک ہے. اس کے بعد نہ مال تمہارے کام، نہ دولت تمہارے کام، نہ جائیداد تمہارے کام، نہ شہرت تمہارے کام، یہ کسی کام کی نہیں ہے. تو بس اس عزت سے فائدہ کیا جو فقط دنیا میں فائدہ پہنچا دے، آخرت میں ہمارے کسی کام کی نہ ہو. توجہ دیا جانے محترم، اب ہمارے لیے ضروری ہے ہم انتخاب کریں. ہم کس چیز کو انتخاب کریں؟ ہم کون سے مقام پر آ کر انتخاب کریں؟ آخر ہمیں کون سی عزت چاہیے؟ کہا وہ عزت انتخاب کرو جو قرآن کہہ رہا ہے، وہ عزت انتخاب کرو کہ جو حسین ابن علی کہہ رہے ہیں کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے. تو بس اب وہ عزت کون سی؟ میں نے وہ عرض کیا، آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ گزشتہ تقریر میں یہ بیان کر چکا ہوں کہ امام نے شب عاشور جب مہلت مانگی ہے تو مہلت مانگ کر کیا کہا تھا کہ خدا جانتا ہے کہ میرے نزدیک قرآن، تلاوت قرآن اور دعا استغفار میں عزت ہے، اس کے مقابلے میں اب جو بھی آئے گا وہ ذلت ہے. تو بس اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اپنی عزت کو وہ عزت حاصل کرے کہ جو دنیا میں بھی ہمارے لیے باعزت بنائے رکھے، آخرت میں بھی ہمیں باعزت بنائے رکھے، وہ کون سی عزت ہے؟ کس میں ملے گی؟ کہا وہ نماز سے تمہیں عزت ملے گی، تلاوت قرآن سے وہ عزت ملے گی، دعا سے وہ عزت ملے گی، استغفار سے وہ عزت ملے گی. اس کے مقابلے میں اب جو بھی چیز آ گئی وہ تمہیں دنیا میں ظاہری عزت دے سکتا ہے، حقیقی عزت دار نہیں بنا سکتا. حقیقی عزت دار فقط نماز بنائے گی، حقیقی عزت دار فقط تلاوت قرآن بنائے گا، حقیقی عزت دار فقط دعا بنائے گا، حقیقی عزت دار فقط استغفار بنائے گا. اگر تم چاہتے ہو حقیقی عزت دار بننا تو اس پر عمل کرو. اگر تم چاہتے ہو ظاہری عزت دار بننا تو مال کو جمع کرنا شروع کرو، جائیداد کو جمع کرنا شروع کرو، شہرت کمانا شروع کرو، تب تم ظاہری عزت دار بن سکتے ہو، حقیقی عزت دار نہیں بن سکتے. اللہ اکبر، یہ ہے حقیقت.
یہ ہے اصلیت، یہ ہے حقیقت قرآن، یہ ہے حقیقت قیام امام حسین علیہ السلام۔ آج ہم اس کے مخالف آ کر کھڑے ہو جائیں اور وہ باتیں کہنے لگے جو قرآن کے مخالف ہے، وہ باتیں کہنے لگے جو حسین ابن علی کے قیام کے مخالف ہے، اس کے بعد کہیں گے ہم عزت دار ہیں۔ ہمارے پاس عزت نہیں ہے اذان محترم، ہم چاہے جتنے بھی عزت دار بن جائیں، امام حسین کا یہ جملہ، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ دعا کریں پروردگار کی بارگاہ میں، آج شب جمعہ ہے اور یہ شب جمعہ ایام عزا کا شب جمعہ ہے۔ دعا کریں پروردگار کی، اور پروردگار ہمیں حقیقی عزت دار بنا، ظاہری عزت دار نہیں۔ ظاہری عزت دار ہمیں نہیں چاہیے، وہ حقیقتاً میں ظاہری عزت دار امام کے جملوں کے مقابل میں ذلت کی زندگی ہے۔ اب یہ جو باتیں نا، یہاں ذلت کی زندگی اور عزت کی موت، تو وہ ذلت کی زندگی عزت ظاہری ہے اور عزت کی موت حقیقی عزت ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے لیے وہ انتخاب کریں جو حقیقی عزت دے گا، وہ نہ انتخاب کرے کہ جو ہمیں ذلت دے رہا ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں سماج میں کہ کیا نظر آ رہا ہے کہ انسان پیٹھ کے پیچھے برائی کر رہا ہے، اس عزت کا کیا فائدہ؟ انسان سامنے آ جائے تو اس کی تعریفیں ہو رہی ہیں، بھئی آپ کا کیا کہنا، آپ کا جواب نہیں۔ لیکن جہاں اس کے مخالف اس کی پیٹھ کے پیچھے آتے ہیں تو اس کی مخبری کرنی شروع ہو جاتی ہے، اس کی باتیں ہونی شروع ہو جاتی ہیں، اس کی برائیاں ہونی۔ ایسی عزت سے ہمارا کیا فائدہ؟ تو بس ہمارے لیے اب نتیجہ کیا نکلا؟ دو باتیں، ایک قرآن اور امام حسین، اور امام حسین اور قرآن۔ اگر ہم قرآن کی نگاہ سے امام حسین کو دیکھیں تو امام کا یہ جملہ، عزت کی زندگی بہتر ہے اس ذلت کی موت سے۔ یا اب یہ بات ہے یہاں پہ کہ اگر عزت کی زندگی، اگر تم چاہتے ہو عزت کی زندگی تو اپنے اندر حقیقی عزت کو پیدا کرو۔ امام کا جملہ کہ ذلت کی زندگی عزت کی موت سے بہتر ہے، تو پس قرآن کا بھی یہی حکم تھا کہ قرآن عزیز ہے۔ تو قرآن عزیز ہونے کا مطلب کیا ہے؟ قرآن کے عزیز ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب تم جو بھی کام کرو اگر تم حقیقی قرآنی ہو۔ میں نے کل عرض کیا تھا اس بات کو، میں خصوصاً کافی تاکید اس چیز میں عرض کرنا چاہتا ہوں، کہنا کہ اپنے نوجوانوں کو یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں، ان بچوں کو ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کے دامن کو تھامو، جبھی ہمارے فتح حسین حاصل ہوگی۔ کربلا اس وقت تک سمجھ نہیں آ سکتی جب تک قرآن نہ سمجھ میں آئے۔ امام، بس میرے وقت بھی تمام ہو رہا ہے، 1-2 منٹ میں اپنی بات کو تمام کر رہا ہوں۔ امام جب عمر سعد کے لشکر کے روبرو آئے ہیں، اور امام جب لشکر کے روبرو آئے ہیں اور اپنا تعارف کرایا ہے کہ میں حسین ابن علی، میرے جد، میری ماں، میں کہاں سے، تعارف کرا کے، ایسا نہیں تھا کہ سامنے والے پہچانتے نہیں تھے، سامنے والے معرفت سب رکھتے تھے معرفت، لیکن بولا نہیں، بولتے نہیں تھے، خاموش تھے۔ تو امام نے ایک آیت پڑھی قرآن کی، اور وہ جو آیت امام نے پڑھی سورہ یونس کی آیت نمبر 71، سورہ یونس آیت 71، امام کی وہ آیت کہ جو امام نے عمر سعد کے لشکر سے روبرو ہو کے پڑھی۔ یہ بہت توجہ، کیا پڑھی آیت؟ کیا تھی؟ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي تَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ أُمَّةً ثُمَّ عَفُوذُوا عَلَى وَلَا تُنذِرُونَ۔ یہ وہی آیت ہے کہ جو جناب نوح کے لیے تھی، امام اسی آیت کو پڑھ رہے ہیں، کیا بتانے کے لیے کہ دیکھو جس طریقے سے جناب نوح نے 900 سال سے زیادہ اپنی قوم کی ہدایت کے لیے مشقتیں اٹھائیں، اپنی قوم کی ہدایت کے لیے محنت کی، لیکن قوم نہیں مانی، قوم ان کے مخالف رہی، قوم نے ایک وقت کے لیے نہیں مانا،
اور لیکن اس کے بعد جناب نوح کے لیے کیا ہے، امام نوح نے کہا مخاطب ہو کر کہ دیکھو اگر تم نہیں مانتے تو یقین جان لینا کہ اگر یہ وقت تمہارے ہاتھ سے نکل گیا بعد میں تم پشیمان ہوگے۔ اسی کے فوراً بعد سورہ اعراف کی آیت نمبر 96 امام نے پڑھی، وہی بات جناب نوح کی بات کنٹینیو وہاں ہو رہی ہے۔ کہا کہ یہ لوگ جب نوح کشتی بنایا کرتے تھے، جب نوح کشتی بنایا کرتے تھے تو لوگ ہنستے تھے، مسخرہ کرتے تھے۔ امام نے اس آیت کو پڑھا، کیوں پڑھا؟ کہ جب امام نے وہ پہلی والی آیت پڑھی جو ہمارے ساتھ کی جو جناب نوح سے مخصوص ہے، سورہ یونس کی 71 نمبر آیت، جب اسی آیت کو پڑھا تو پڑھنے سے پہلے لوگوں نے اپنے کانوں میں ہاتھ ڈال لیے تھے۔ اللہ اکبر، کیا ستم تھا! امام بول رہا ہو اور سامنے والے اپنی کان میں انگلی کر لے کہ میں ان کی بات کو نہ سن سکوں۔ جسی وجہ سے امام نے یہ پڑھی کہ جب جناب نوح کشتی بناتے تھے تو لوگ ہنستے تھے، جب جناب نوح کچھ بولتے تھے تو لوگ چلاتے تھے، شور مچاتے تھے۔ یہی وجہ کربلا کے اندر ہے۔ کربلا میں ہمیں کیا نظر آ رہا ہے؟ کربلا میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ حسین ابن علی بول رہے ہیں، وہ آوازوں کو بلند کر رہا ہے تاکہ امام کی بات دب جائے۔ حسین ابن علی کچھ کہہ رہے ہیں تو اپنے کانوں میں انگلی ڈال رہے ہیں۔ اللہ، بس میں نے اپنی بات تمام کی۔ قرآن اگر عروۃ الوثقیٰ ہے، قرآن کے لیے ذکر ہوا ہے کہ اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، عروۃ الوثقیٰ ہے، تو حسین ابن علی بھی سفینۃ النجات ہے۔ آذان محترم، آج شب جمعہ ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہے کہ پروردگار عالم ہمیں توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مقصد حسینی پر عمل کر سکیں، ہم زیادہ سے زیادہ اخلاق حسینی پر عمل کر سکیں، ہم زیادہ سے زیادہ امام کی نصیحتوں پر عمل کر سکیں۔ آج شب جمعہ ہے، پروردگار ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ جلد سے جلد کربلا معلیٰ کی طرف جائے۔ یہ شب جمعہ، یہ ایام عزا کی شب ہے۔ پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم جلد سے جلد قبر حسین پر پہنچ جائیں، یہ وبا، یہ بیماری، یہ تمام چیزیں، یہ مصیبتیں تمام ہو جائیں۔ یہ وبا جس نے تمام لوگوں کو پریشان حال کر رکھا ہے، پروردگار ان کی اس وبا کو نیست و نابود کر دے، اور یہ راہ جو کربلا کی راہ ہے یہ سب کے لیے ہموار کر دے، آسان کر دے۔ ہاں زان محترم، بس میں اپنی بات تمام کر رہا ہوں، 2 جملے مصائب کے۔ آج شب جمعہ ہے، ہر کسی کی تمنا ہوتی ہے کہ شب جمعہ کربلا میں ہو۔ اب ذرا زینب، یہ ایام جناب زینب کے ایام ہیں۔ جب جناب زینب کی اگر نگاہ سے دیکھی جائے کہ جناب زینب کربلا میں کیا دیکھ رہی تھی، اللہ اکبر! ارے زینب نے کربلا میں علی اکبر کے سینے میں برچھی دیکھی۔ ارے زینب نے کربلا میں اپنے ماجائے کے گلے پر خنجر چلتے ہوئے دیکھا۔ ارے کربلا میں زینب کبریٰ نے اپنے ماجائے کے سینے پر شمر ملون کو دیکھا۔ ارے زینب کبریٰ نے کربلا میں قاسم کے لاشے کو پامال ہوتے ہوئے دیکھا۔ کربلا میں زینب کبریٰ تمام مصیبتوں کو دیکھ رہی ہے، لیکن ہم جا رہے ہیں کربلا، ہم کیا دیکھتے ہیں؟ حرم موجود ہے، ہم جا کے دیکھتے بین الحرمین ہے، ہم جا کے دیکھتے علی عباس علمدار کا روضہ مبارک ہے۔ ارے تمام چیزیں، لیکن ذرا وہ زمانے میں جائے کہ جس زمانے میں کربلا کا واقعہ ہو رہا ہے تو کیا نظر آ رہا ہے کہ خیمہ گاہ سے وہ تمام مقامات کی طرف دیکھے جو گئے ہیں وہ تمام چیزوں سے آشنا ہے۔ پروردگار جو نہ ہی جا پائے، آج کی شب سے تیری بارگاہ میں دعا ہے کہ جو اب تک کربلا کی زیارت نہیں کرے کمائے ہیں، پروردگار ان کو جلد سے جلد کربلا پہنچا، وہ مقام کو دیکھیں، وہ احساسات کو دیکھیں کہ آخر زینب نے دل زینبیہ سے کیسے اس مقصد کو دیکھا ہوگا، یہ تمام کربلا کے واقعے پہ کیسے نگاہ ہوگی۔ ہاں زان محترم، حسین ابن علی ایک مقام پہ جب کربلا کا ذکر آ رہا تھا، جب امام رخصت ہو رہے تھے نا، تو رخصت ہوتے ہوئے زینب کبریٰ نے امام کے گلے پر بوسہ دیا۔ کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے میں نے سنا ہے کہ اس گلے پر خنجر چلے گا۔ اب حسین ابن علی نے کہا میری بہن اپنے بازوؤں کو آگے بڑھا۔ ارے بازو کیوں؟ کہا بازو اس وجہ سے کیونکہ میری شہادت کے بعد ارے یہی بازوؤں پر یہ شملون رسن باندھیں گے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کا سفر طے کرنا ہوگا۔ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ سَأَلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيًّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ